نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جرابوں پر مسح کے احکام، مسح کی مشروعیت، یعنی کہاں سے یہ حکم ملا ہے ہمیں، کہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر جرابیں یا موزے پہنے ہوئے ہیں یا ایون جوتا پہنے ہوئے ہیں تو اس پر کیا مسح کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کی رخصت ہے یا نہیں، اجازت ہے یا نہیں۔ عن المغیرۃ بن شعبۃ قال وضأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمسح علی خفیہ وصلی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا تو آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔ موزے جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر چمڑے وغیرہ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمام بن حارث سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا تو اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر وہ کھڑے ہوئے اور موزوں سمیت نماز ادا کی، یعنی پاؤں نہیں دھوئے۔ ان سے اس کی بابت پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے، یعنی یہ طریقہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ ابراہیم نخی کہتے ہیں کہ اہل علم کو یہ حدیث بہت پسند تھی کیونکہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آخر میں اسلام لائے تھے۔ ان کی نسبت کسی کو یاد ہے؟ بخاری میں پڑھی تھی، شاباش، ویری گڈ، البجلی۔ اور کس قبیلے کی طرف گئے تھے؟ ان کو بھیجا گیا تھا احمس، شاباش، احمس کے۔ کتنے سوار تھے ان کے ساتھ؟ 150، ٹھیک ہے، 12۔ اور کس کا جا کے خاتمہ کیا تھا انہوں نے؟ ذوالخلصہ کا۔ بخاری پڑھا کریں، بخاری پڑھنے سے حکمت بھی آتی ہے، معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور احکام بھی سمجھ آتے ہیں۔ اب جریر بن عبداللہ کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا کہ جریر بن عبداللہ جو تھے وہ بہت خوبصورت انسان تھے اور بہت آخر میں جا کر مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ وغیرہ کے بعد۔ تو اہل علم کو یہ حدیث کیوں پسند آتی؟ کیونکہ آخری عمر میں انہوں نے یہ فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ موزے اور جراب کا فرق۔ ابن عثیمین کہتے ہیں موزوں سے مراد ایسی چیز ہے جو پاؤں میں پہنی جاتی ہے، خواہ وہ چمڑے کی ہو یا اسی طرح کی کوئی اور چیز ہو جیسے ریکسین وغیرہ ہوتی ہے۔ جرابوں سے مراد پاؤں پر پہنے جانے والا سوتی یا اسی طرح کی دیگر کسی اور چیز کا کپڑا، یعنی تھریڈ، چاہے کاٹن کا ہو، چاہے وہ وولن ہو، چاہے وہ ریشم ہو، یعنی جراب کا کپڑا جو ہے وہ کسی بھی دھاگے سے بنا ہو سکتا ہے، لیکن یہ دھاگے سے بنی ہوئی چیز ہے۔ موزہ کس سے بنا ہوتا ہے؟ چمڑا یا اس سے ملتی جلتی چیز جیسے ریکسین وغیرہ، اور جراب دھاگے سے بنی ہوئی یا اون سے بنی ہوئی یا ریشم سے بنی ہوئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو موزوں پر مسح کیا تھا، تو آپ جرابوں پر کیوں شروع ہو گئے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو کہا گیا اے اللہ کے رسول، آپ کا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو بے وضو ہو جاتا ہے، پھر وضو کرتا ہے اور موزوں پر مسح کرتا ہے، تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ یعنی آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے اس کا جواب دیا۔ اور جراب پر مسح کرنے کا جواز کیا ہوا کہ جرابیں مسح کرنے میں موزوں کے ہی قائم مقام ہے، جہاں موزے پہنے جاتے ہیں وہیں جراب پہنی جاتی ہے۔ اب گلوز پر مسح کے کوئی حکم نہیں ہے، بازوؤں کے اوپر مسح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قمیص پہ کیا، نہ جبے پہ کیا، نہ کوٹ پہ، کسی چیز پہ بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے جرابیں موزے کے قائم مقام ہے، یعنی انہی جیسی چیز ہے، اس لیے اس کا جواز ہے۔ اور ابن حزم نے صراحت بیان کی کہ اگرچہ جرابیں بالخصوص عورت کے لیے ریشم کی ہی کیوں نہ بنی ہو، ان پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہیں ریشم کی، اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے دلہنوں کو جرابیں بھی لال رنگ کی پہناتے تھے، اگر ریشمی اور لال رنگ کی ہوتی تھی، جی بہت نرم سے چمکدار سے دھاگے کی ہوتی تھی، معلوم نہیں ریشم اس میں مکس ہوتا تھا یا ریشمی ہوتی تھی،
تو بہرحال چاہے عورتوں کو جو ریشمی پیور سلک کی جرابیں پہننے کو ملے، کیونکہ علاج کے لیے بھی سلک استعمال ہوتا ہے نا، سلک کا پہنا جانا جائے، تو ان پر بھی مسا جائز ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سلک کی بات یہاں کیوں کی گئی، کیونکہ سلک جو ہے وہ بہت ہی نرم و نازک، ملائم اور ہلکا اور لائٹ ہوتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ کوئی چیز بہت تھک ہو، موٹی ہو، پھر ہی ہو، یعنی پاؤں کو کور کیا ہوا ہو، یہ مطلوب ہے، کیونکہ مشقت کس میں ہے، بار بار ان کو ہٹا کے اس کو دھو کے پھر چڑھانے میں ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں جو مرد حضرات ڈیوٹی کے لیے یونیفارم پہنتے ہیں، پولیس آفیسرز ہیں، آرمی آفیسرز ہیں، یا اسی طرح سرد ممالک میں رہنے والے لوگ کہ جو سارا وقت ان کو پہننا ہی پہننا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ننگے پاؤں رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اور اگر ہر وقت اتار کے دوبارہ پاؤں دھوئیں گے تو اس میں کس قدر مشقت ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ سہولت پیدا کرتا ہے، یعنی اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اگر موزے پر مسا ہو گیا تو جراب پر کیوں نہیں ہو سکتا، اور بعض جرابیں موزوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسا کیا۔ اب یہاں پر جوربین کا لفظ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر نعلین، نعلین جوتا، ٹھیک ہے، جوتے پر سے بھی مسا کیا آپ نے۔ اب بعض اوقات بچے جاگرز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، واکنگ جو شوز ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح کے بند شوز جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یا سنو شوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب اس میں تسمے کتنے بڑے بڑے، اور بعض تو بالکل یہاں نی تک آ رہے ہوتے ہیں، اس قسم کے بھی جوتے ہوتے ہیں، سنو شوز وغیرہ۔ یا بہت سرد علاقوں میں، آپ ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں مگر اس سے بھی ٹھنڈے علاقے ہیں دنیا میں کہ جہاں مسلسل ایسی چیزیں پہننی پڑتی ہیں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ وہ جرابوں پر ایسے ہی مسا کرتے تھے جیسے وہ موزوں پر کرتے تھے۔ حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سال رہے ہیں؟ 10 سال۔ تو انہیں نہیں پتا چلا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، وہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کر سکتے تھے، تو حضرت انس جو ہیں وہ بھی جرابوں پر مسا کیا کرتے تھے۔ ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہیں وضو کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے سر کا مسا کیا اور اون کی جرابوں پر مسا کیا۔ اب اونی بھی آ گئی، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کیا آپ ان پر مسا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بھی موزے ہیں لیکن اون کے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی موزے ہیں، اور ہمارے ہاں اردو میں اون سے بنے ہوئے کو جرابیں نہیں کہتے، موزے ہی کہتے ہیں نا، ان کو بھی موزے کہا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہر طرح کی جرابوں پر مسا کر سکتے ہیں، پتلی جرابوں پہ بھی کر سکتے ہیں، موٹی پر بھی کر سکتے ہیں، اگر وہ تھوڑی سی اس میں سے کوئی چیز نظر آ رہی ہو تب بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سلکی پہ بھی کر سکتے ہیں۔ جوتوں پر مسا کا جواز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتوں پر مسا کرنا بھی ثابت ہے۔ ذبیان سے روایت ہے کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنے جوتوں پر مسا کیا، پھر وہ مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے، پھر نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا پتا چل رہا ہے کہ مسجد کے اندر تو آپ کو جوتا کوئی نہیں لے جانے دے گا، جب آپ نے وضو کیا تھا تو اس وقت جوتا تھا، آپ نے مسا کر لیا، مسجد میں گئے مصلی کی طرف تو آپ نے جوتا اتار کے رکھ دیا اور اندر جا کے نماز پڑھ لی۔ اوس بن نبی اوس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے اپنے والد کو دیکھا ایک دن کہ انہوں نے وضو کیا اور جوتوں پر مسا کیا، تو میں نے کہا کیا آپ نے ان پر مسا کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ جوتے پر مسا کر رہے تھے۔ مسا کرنا سنت ہے اور افضل عمل ہے، ان دونوں پر مسا کرنا یعنی جرابوں اور موزوں اور جوتوں وغیرہ پر، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوا ہے کہ جو موزے پہنے ہوئے ہو ان پر مسا کرنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ان کو اتار کر پاؤں کو دھویا جائے۔ یاد رکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رخصتوں کو لینا بھی اتنا ہی پسند ہے جتنا عزیمتوں کو لینا، یعنی جتنا انسان اپنے پابندیاں جو ہیں ان کو نبھاتا ہے صحیح طور پر کہ 3 دفعہ دھونا ہے مثلاً یا مکمل وضو کرنا ہے، جیسے بہت ساری چیزیں ہیں، منہ دھونا ہے، بازو دھونے ہیں، پاؤں دھونے ہیں، مسا کرنا ہے، کان کا مسا کرنا ہے، تو اتنے پرٹیکولرلی ہم اس سارا وضو کرتے ہیں چاہے تھوڑا پانی زیادہ ہو، لیکن
جب رخصت کی بات آتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جس دین میں اتنا ڈسپلن ہے وہاں ہم کیا اس سے باہر بھی کبھی آ سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ بھی پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے. جب پاؤں کھلے ہوں تو ان کو دھونا زیادہ افضل ہے. جب پاؤں کھلے ہوں، جیسے گرمیوں میں عام طور پر ہم سارا دن جراب نہیں پہنتے، جس کے پاؤں کھلے ہوں تو اس کو پاؤں دھونے ہوں گے، اور وہ یہ لالچ نہ کرے کہ وہ صرف مسح کرنے کے لیے موزے پہنے، صرف مسے کے لیے موزے نہ پہنے. ٹھیک ہے. اور آپ کے پاؤں جب کھلے ہوتے تو آپ ان کو دھوتے، اور جب آپ نے موزے پہنے ہوتے تو آپ مسح کیا کرتے تھے. یعنی بعض اوقات انسان کا وضو ہوتا ہے نا، تو انسان کہتا ہے چلو تازہ وضو کر لیتا ہوں، تو اچھا چلو میں پہلے جرابیں پہن لوں، تاکہ اگر پاؤں پہلے سے ہی کھلے ہیں تو کھلے رہنے دیں. الا یہ کہ بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے تو پانی میں زیادہ ہاتھ پاؤں ڈالنے سے جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں پھر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے موزے پہنتا ہے تو وہ اور بات ہے کہ مجھے پاؤں پہ پانی نہ ڈالنا پڑے. یا بعض لوگوں کے لیے پاؤں دھونا بڑا مشقت کا کام ہے، جی جھکنا اور دھونا، تو ان کے لیے بھی سہولت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور اس نے موزے پہن رکھے ہوں تو وہ ان ہی میں نماز ادا کرے اور ان پر مسح کرے، پھر اگر چاہے تو انہیں نہ اتارے سوائے اس کے کہ اسے جنابت لاحق ہو جائے، یعنی جنبی ہو جائے، انسان غسل واجب ہو جائے تو جرابیں اتارنی ہی ہوگی، موزے اتارنے ہوں گے، بند جوتے اتارنے ہوں گے، اور پھر غسل کرنا ہوگا. تو غسل میں انسان یہ نہیں کر سکتا کہ اس قسم کے موزے پہن کے رکھے کہ جس میں اوپر سے پانی بہ جائے اور انسان کے میرا غسل ہو گیا، نہیں، اور میں پاؤں پہ مسح کر لیتا ہوں، نہیں، اس میں پھر پاؤں سے موزہ جوتا اتارنا ہے. مسح کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزوں کے ظاہری یعنی اوپر والے حصے میں بس مسح کرتے تھے، نیچے والی سائڈ سے ہاتھ نہیں پھیرتے تھے، اونلی ونس اوپر والی سائڈ سے. آمش اپنی سند سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں پاؤں کے نیچے والے حصے ہی کو زیادہ لائق سمجھتا تھا کہ نیچے پاؤں زمین پہ لگتا ہے تو نیچے مسح ہونا چاہیے کہ اسے دھویا جائے، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موزوں کے اوپر کے حصے ہی کا مسح کرتے تھے، تو انہوں نے صرف پھر اوپر ہی مسح کرنا شروع کیا. عبد خیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے جوتوں پر مسح کیا، پھر فرمایا اگر میں نے اللہ کے رسول کو ایسا کرتے نہ دیکھا ہوتا جیسے تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے تو میری رائے یہ ہوتی کہ پاؤں کا نچلا حصہ ان کے اوپر والے حصے سے مسح کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے. یعنی عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ انسان نیچے سے کرے، لیکن دین جو ہے وہ عقل کے تابع نہیں ہے، اس کے اپنی ہی حکمت ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آیا. تو عبادت میں اصل کیا ہے؟ اطاعت. عبادت کا معنی کیا ہے؟ اطاعت. ٹھیک ہے. مسح کی شرائط، نمبر 1، طہارت کی حالت میں پہنا ہو موزہ. یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی آپ نے جو موزہ یا جوتا وضو کی حالت میں پہنا ہے اس پر مسح ہوگا. ٹھیک ہے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ انہیں طہارت کی حالت میں پہنا جائے. عروہ بن مغیرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ وضو کر رہے تھے، میں جھکا تاکہ آپ کے دونوں موزے اتار دوں، تو آپ نے فرمایا انہیں رہنے دو، میں نے انہیں باوضو پہنا تھا، پھر آپ نے ان پہ مسح فرمایا. تو یہ دلیل ہے ہمارے پاس صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کے ساتھ یعنی جو آپ نے موزے وغیرہ پہنے ہوئے تھے تو انہیں اتارا نہیں بلکہ ان کے اوپر سے ہی مسح کر لیا. نمبر 2، موزے یا جرابیں نجس نہ ہو. کوئی بچے کا پیشاب نہ اوپر گر گیا ہو، یا کہیں آپ ایسی جگہ پاؤں نہ رکھ بیٹھے ہو جہاں کوئی گندگی تھی تو گندی نہ ہو. رائٹ، ایسی گندگی جس سے نماز کی طہارت کی شرط پوری نہ ہوتی ہو. ایک تو نا میلی، ویسے عام میلی، کیونکہ جرابیں ایسی چیزیں اگر آپ پہن کے گھر میں پھر رہے ہیں تو ڈسٹ وغیرہ لگ ہی جائے گی، جسے پاؤں کو لگ جاتی ہے. ایسے جرابوں کو بھی، بلکہ جرابوں کو زیادہ لگتی ہے کیونکہ وہ جذب کرتی چلی جاتی ہے نا. جی، تو بہرحال ایسی صورت میں انسان یہ دیکھ لے کہ کوئی ایسی نجاست تو نہیں جو نماز کی قبولیت میں رکاوٹ بنے. دوسری شرط، موزے یا جرابیں پاک ہوں. اگر یہ نجس ہوں تو ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا. اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن نبی داؤد کی ہے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے
اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنے جوتے اتار کر اپنی بائیں جانب رکھ لیے. نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے جوتے اتارے اور لیفٹ سائڈ پہ رکھ لیے. اس میں کیا ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ کوئی بھی چیز رکھنی ہے تو الٹے ہاتھ پہ رکھیں، اور خصوصاً جوتے. جب صحابہ نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. وہ اقتدا کر رہے تھے، پیچھے ہر چیز کو فالو کر رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے اپنے جوتے اتارے ہیں تو ہم نے بھی اپنے اتار دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، اور آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو دیکھ لیا کرے، اگر اس کے جوتوں میں کوئی گندگی یا نجاست نظر آئے تو اسے پوچھ ڈالے، پھر ان میں نماز پڑھ لے. اب آپ دیکھیں جب ہم یہ پڑھتے نہیں حدیث تو خیال آتا ہے آپ کو تو جبریل نے آ کے بتا دیا، ہمیں کون بتائے گا؟ تو آپ نے اس کا حل بتا دیا نا. کیا بتایا؟ کہ نماز سے پہلے چیک کرو، خود چیک کرو. جہاں کوئی حدیث ہو تو اس میں کسی دوسرے انسان کے نام لینے کی ضرورت نہیں، نہ میرا نہ کسی اور کا. وہاں یہی کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا یا ایسا کیا. ٹھیک ہے، یہی دلیل ہوتی ہے. اور پڑھنے والے، علم والے اسی طرح گفتگو کرتے ہیں، وہ انسانوں کے نام لے لے کے بات نہیں کرتے، اصل دلیل پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس چیز میں نجاست ہو اس میں نماز جائز نہیں. جس چیز میں نجاست ہو، یہ صرف جوتے کے ساتھ نہیں، یہ جراب کے ساتھ نہیں، شلوار،